دیکھیں جی، جو ہماری گورنمنٹ ہے نا، ہر بندے کا یہ پچھلے دنوں ایک خبر چلی ہے کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے یہ ایک بیان دیا کہ میں بیس بال کھیلتی رہی ہوں، تو یکدم پنجاب سپورٹس بورڈ نے نا ایک لایا عمل اختیار کیا اور اپنی ٹویٹ میں جو ہے نا منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جی بیس بال کی ہم اکیڈمیز بنائیں گے، ان کے گراؤنڈز بنائیں گے، اور اس کو بیس بال فیڈریشن والوں نے آگے بڑھ کے جناب کیش کروایا اور انہوں نے اپنی بیس بال کی لیگ کروا دی۔ بات کرنے کا مقصد ہے لوگ ہمارے بڑے لوگوں کی جو ہے نا نقل کرنا جانتے ہیں، جس طرح کرکٹ کی اب نقل کر رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایتھلیٹس کی طرف نہیں، یہ شکر الحمدللہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 50-60 لوگ ہیں، میرے ساتھ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ ان کو دیکھیں جو کوئی کام کرنے کے لیے جو ہے نا، جب میں کوئی کام کروں گا نا تو میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے، میرے ساتھ انٹرنیشنل لیول کے لوگ جو ہے نا میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، میرے کام کو سراہتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ابھی ساندل بار ایک سپورٹس میلہ ہو، اس میں چودھری نذیر صاحب نے پوری آرگنائزیشن مجھے دی اور میری ٹیم کے جو لوگ تھے، میری اکیڈمیز کے جتنے بھی پریزیڈنٹ سیکرٹری تھے وہ میرے ساتھ آئے اور وہ بہت بڑی جو ہے نا ریس ہوئی۔ تو پچھلی دفعہ ان کی ریس فلاپ ہو گئی تھی جس سے وہ ڈسہارٹ ہوئے، ان کو میں نے موٹیویٹ کیا اور اس دفعہ اتنی وہ کامیاب ہوئی، وہ آگے بڑھی۔ اسی طرح ابھی مجھے پنڈی میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا نیکسٹ مئی میں جو ہے نا ہماری ایک میراتھن ریس جو ہے نا وہ ہمیں ڈیزائن کر کے دیں، سارا کچھ وہ میں کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ جو ہے نا اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی، گورنمنٹ کو صرف چند چیزیں نظر آ رہی ہیں، گورنمنٹ اپنے ہی مسئلوں میں پھنسی ہوئی ہے، اپنی سیاست میں ہی پھنسی ہوئی ہے، ان کو اپنے ہی جو ہے نا ایشوز جو ہے نا وہی نہیں سنبھالے جا رہے ہیں۔ اور وہ بدقسمتی یہ جو سیاست دان ہوتا ہے نا وہ سپورٹس مین نہیں ہوتا، اگر اس نے سپورٹس کی ہوتی ہے تھوڑی بہت ہی کی ہوتی ہے، جبکہ ان میں جو ڈپارٹمنٹ ہے، فرض کیا کہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ، اس میں پازیٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو جا کے ہائی جیک پہلے ہی کر لیتے ہیں، ان کو جو ہے نا نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ان کو ایسے پروجیکٹ دے دیتے ہیں جو پروجیکٹ ان کے ہوتے ہی نہیں۔ یہ لو جی اسٹیڈیم بنوا لو جی آپ یہ کام جو ہے نا فنڈ جو ہے نا کریٹ کرنا شروع کر دیں، او یار یہ کام نہیں ہے، آپ برائے مہربانی کوچنگ پہ کام کریں، آپ بچوں کی فلاح کے لیے کام کریں، آپ کیمپس لگوائیں، آپ کوچز کو اتنی اویئرنس دیں، آپ پھر ایسے کام کریں جس سے جو ہے نا ہمارے ایتھلیٹ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ آئیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میراتھن ہے، جیولن ہے، ہڈلز ہیں، ٹرپل جمپ ہے اور اس کے علاوہ 800-1500 ہے۔ یہ ایتھلیٹکس میں وہ ایونٹ ہے جن میں انٹرنیشنل لیول پہ میڈلز لائے جا سکتے ہیں۔ ارشد ندیم اس پہ محنت ہوئی ہے، ارشد ندیم اس پہ کام ہوا ہے، ارشد ندیم کو ابھی بھی میرے خیال میں ارشد ندیم کو جو ٹریننگ ملنی چاہیے، ارشد ندیم کو جو کوچنگ ملنی چاہیے، ارشد ندیم کے ساتھ جو ٹیم ہونی چاہیے وہ ابھی بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ تقریباً نیوٹریشن ارشد ندیم کے پاس نہیں ہے، بایو میکینکس کا بندہ ارشد ندیم کے پاس نہیں ہے، مونیٹر یا موٹیویٹر سائیکالوجی کے طور پہ اس کو جس بندے نے اس کو موٹیویٹ کرنا وہ نہیں ہے، اس کی ٹائم مینجمنٹ کو جو ہے نا ایڈجسٹ کرنا وہ بندہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اونلی ایتھلیٹکس کا کوچ اس کا کچھ نہیں وہ کر سکتا، اس کو جو ہے نا اس کے جو فیملی کے ڈومیسٹک پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ وہ بندہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں ان کی ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایک پورا پینل ہوتا ہے، وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ارشد ندیم کے ساتھ نہیں ہے۔ میں یہ آپ کے چینل میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے بیسٹ پرفارمنس ارشد ندیم دے، ہمارے لیے گولڈ میڈل اولمپکس میں لے کے آئے، لیکن ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے۔ ارشد ندیم کو ہمیشہ متنازع بنایا گیا ہے، ارشد ندیم کو اگر متنازع نہ بنائے، ارشد ندیم پہ کام کیا جائے، شجر عباس پہ کام کیا جائے، شجر کے ساتھ بھی وہ ایسی پرابلمز کریٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو 5-6 بندے ہی نظر آتے ہیں، اور یار ان 4-5 بندوں میں سے باہر نکل کے آپ اور جو نیچے والے ایتھلیٹ ہیں ان کو بھی انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ پروموٹ کریں، ان کو بھی آگے لے کے آئیں۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ 5 بندے ہی ہیں، ہم نے اتنی ٹریننگ کرنی ہے نا، 5 جو ہے نا ٹور لگنے ہیں انٹرنیشنل، ان کو ہی بینیفٹ ملنے ہیں تو ہمیں نہیں ملنے۔
تو جناب وہ پیچھے سے جو 5 بندے آپ نے آگے لگائے ہوئے ہیں، پیچھے سے گراس روٹ لیول پہ یا پیچھے سے لوگ آنے بند ہو گئے ہیں. لوگ ٹریننگ کا شعور جو ہے نا لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا. اصل ہے کہ گورنمنٹ اس طرف دھیان نہیں دے رہی. گورنمنٹ کو اگر سپورٹس کی طرف دھیان دے دے تو یہ ہسپتال والا جو سسٹم ہے نا، جو بڑا پڑا ہسپتال، یہ ختم ہو جائے. ان کو اپنی انویسٹ انٹرنیشنل لیول پہ فارن لوگ جو کیا کرتے ہیں، سپورٹس کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور انٹرنیشنل لوگ کیا کرتے ہیں، پازیٹیو مائنڈ کی طرف اپنے لوگوں کا ذہن جو ہے نا ڈیولپ کر رہے ہیں پازیٹیو مائنڈ کی طرف. ہمارے کیا کرتے ہیں، ہمارے ہسپتالوں پہ جناب بجٹ فکس کر رہے ہیں، ہمارے جناب ایجوکیشن پہ رکھ رہے ہیں. وہ جناب ایجوکیشن پہ بجٹ تو رکھ دیا، ہمارا پازیٹیو مائنڈ جو ہے نا، آپ نے کتنے کونسلنگ خانے بنائے ہیں، ہم نے پازیٹیو بندے کتنے بنائے ہیں، پازیٹیو بندے کوئی نہیں. دیکھیں میں بھی ایک گاؤں سے تھا، گاؤں کی لائف اور شہر کی لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے. اپنا آپ دیکھیں، میں بھی کبھی نیگیٹو ذہن رکھتا تھا، لیکن اب میں پازیٹیو کیوں ہوا ہوں، کس بیس پہ؟ آخر میری بھی تو کسی نے کونسلنگ کی ہے، میرے بھی تو ٹیچروں نے مجھے اویئرنیس دی ہے کہ یار آپ کام کرو. پاکستان میں معاویہ صاحب واحد بندہ میں ہوں کہ جو بندہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہا ہے، جو میراتھن پہ کام کر رہا ہے. اور میں یہاں پہ آپ کے کہ یہ جو چیز میراتھن میں تو نہیں نہ جانتا تھا. 2005 میں، 2006 میں، 2007 میں حاجی خالد صاحب جو اولمپک کے اب سیکرٹری ہیں، وہ ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کے سیکرٹری تھے. اس وقت انہوں نے 3 میراتھن ریس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان میں کروائی. جب وہ 3 کروائی، اس میں آرگنائزنگ کمیٹی کا میں بھی ممبر تھا، میں بھی ان کے ساتھ کام کرتا. 2007 میں جب میں تحصیل سپورٹس آفیسر منڈی باؤدین تھا، میں نے بھی 18 کلومیٹر وہاں کروا دی، اسپانسر لے کے کروا دی. تو اس کے بعد جب یہ چیزیں آئیں، نہ ایسوسیشنوں نے کام کیا، نہ فیڈریشنوں نے کام کیا، نہ لوگوں کو اویئرنیس تھی، سارا کچھ ہے. تو پھر یہ چیز آ کے عامر مجھے ملا، اس نے کہا جی سر میں میراتھن کرتا ہوں. میں نے پلیٹ فارم دیکھا کہ خالی پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کو میں نے اٹھانا شروع کر دیا. اب اتنا اٹھانا شروع کر دیا، اگر ہم نے اٹھایا 3 کالوں کی اس کے گاؤں میں میراتھن ریس کی، تو دیکھیں یہ وہاں رہائش بھی دیتا ہے. 500-600 بندوں کو رہائش دینا، 500-600 بندوں کے صبح کھانے کا، رہائش کا، شام کے رات کے کھانے کا بندوبست کو آسان نہیں ہوتا. ان کے ٹیکنیکل آفیشلز کو، ان کو جوسز دینا، ان کو پانی دینا، ان کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. معاویہ صاحب اس نے 3 کی. اس کے بعد ساندل بار کے 3 فنکشنز چودھری نذیر گجر صاحب جو ہے نا امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ آ کے ادھر سپانسر کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس دفعہ میں کھڑا ہوا، تو اچھا ہوا. اور وہ اب یہ دیکھ لیں ویک میں 2 دفعہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو پازیٹیو لے کے گیا، ان کو نیگیٹو نہیں. کہ لوگ ہمارے دیکھتے ہیں کہ یار پہلی تو بات یہ کہ اس سے ایونٹ کروائیں، دوسرا اس سے ہم دیہڑی لگانی شروع کر دیں. اور یار اگر کوئی بندہ پازیٹیو کام کرتا، لوگوں کی فلاح کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرتا، ہم ان کو پروموٹ نہیں کرتے، ان کو سپورٹ نہیں کرتے، ان کو اس طرح بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا اب ہمارے پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل گیا جو بدقسمتی